اسلام ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، ایک مکمل ضابطہ حیات۔ تو خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو، اس نے اپنے ماننے والوں کو کہیں بھی اپنی ہدایات سے محروم نہیں رکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر موقع پر اپنی تعلیمات کے ایسے چراغ جلا دیے کہ جن کی روشنی میں ہم اپنے تمام معاملات کو بابرکت بنا سکتے ہیں۔ شادی کے موقع پہ اس طرح دینی مجلس کو قائم کر لینا، یہ اللہ رب العزت کی خاص توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ آج سوسائٹی جس طرف جا رہی ہے، معاشرہ جس طرف جا رہا ہے، اور شادیوں پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ جانتے ہیں۔ انسان کی بدبختی کا یہ وقت ہوتا ہے کہ وہ خوشی کو ایسے طریقے سے منائے کہ جس ذات نے خوشی دی ہے اسی کو ناراض کر بیٹھے۔ تو خوش بخت ہیں وہ لوگ جو اپنی شادیوں کو ایسے طریقوں سے مناتے ہیں کہ ان کی خوشیوں میں ان کے نبی بھی شریک ہو جاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمارے لیے سب سے بہتر نمونہ حضور کی زندگی میں ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کی زندگی میں تمہارے لیے سب سے بہتر نمونہ ہے۔ اب ان لفظوں کی روشنی میں عام لوگ یہ سمجھتے ہیں بھائی شاید حضور کی ذات فقط نماز پڑھنے میں ہمارے لیے نمونہ ہے، یا صرف حج کرنے میں ہمارے لیے نمونہ ہے، یا فقط روزے رکھنے میں ہمارے لیے نمونہ ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہاں کسی ایک عمل کا ذکر نہیں کیا، بلکہ بتا دیا کہ ہر عمل میں میرے محبوب کی ذات تمہارے لیے سب سے بہتر نمونہ ہے۔ زندگی کے ہر قدم پر میرے حبیب کی ذات تمہارے لیے سب سے بہتر نمونہ ہے۔ یعنی نماز ایسے پڑھو جیسے حضور فرماتا، روزہ ایسے رکھو جیسے حضور فرماتا، حج ایسے کرو جیسے حضور فرماتے ہیں، زکوٰۃ ایسے دو جیسے حضور فرماتے ہیں، صدقہ و خیرات ایسے کرو جیسے حضور فرماتے ہیں۔ تو بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی، آگے کیا ہے؟ شادیاں ایسے کرو جیسے حضور فرماتے ہیں، بچوں کو تعلیم وہ دو جو حضور فرماتے ہیں، اپنے تخت پر اسے لاؤ جو حضور فرماتے ہیں، ملک میں قانون وہ نافذ کرو جو حضور دے کر گئے۔ تو زندگی کے ہر قدم پر، ہر موڑ پہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات ہمارے لیے سب سے بہتر نمونہ ہے۔ اب شادی کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ منگنی سے۔ پہلے رشتہ پسند کیا جاتا ہے، پھر انگوٹھیاں پہنا دی جاتی ہیں اور دعائیں خیر ہو جاتی ہیں۔ اب جہاں سے شادی کی ابتدا ہوتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہیں اپنی ہدایت کا چراغ جلا دیا۔ یعنی حدیث پاک میں ہے کہ رشتہ کیسا پسند کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ، کہ کسی بھی رشتے کو پسند 4 وجوہات میں سے کسی ایک وجہ سے کیا جاتا ہے۔ اب یہ حضور تفصیل فرما رہے ہیں، کوئی بھی رشتہ اس وقت تک پسند نہیں کیا جاتا جب تک ان 4 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز نہ دیکھی جائے۔ تو کون کون سی چیزیں؟ نمبر 1 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِحَسَبِهَا، نمبر 2 وَلِمَالِهَا، نمبر 3 وَلِجَمَالِهَا، نمبر 4 وَلِدِينِهَا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رشتہ یا تو پسند کیا جاتا ہے اونچا خاندان دیکھ کر، کہ خاندان اونچا ہے تو رشتہ قبول کر،
اور یا دولت دیکھ کر رشتہ قبول کیا جاتا ہے. دولت مند لوگ ہیں جہیز بہت آئے گا. اور یا امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ خوبصورتی دیکھ کر حسن دیکھ کر رشتہ پسند کر لیا جاتا ہے کہ بچہ خوش شکل ہے یا بچی خوش شکل ہے. لیکن چوتھی چیز امام الانبیاء فرما رہے ہیں جو میرے امتی ہیں نا، جو میرے سچے غلام ہیں، تاجدار انبیاء فرما رہے ہیں وہ صرف اونچا خاندان نہیں دیکھتے، وہ صرف دولت نہیں دیکھتے، وہ صرف حسن نہیں دیکھتے، وہ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس گھر میں رسول کی شریعت کتنی ہے، اس خاندان میں حضور کی اطاعت کتنی ہے، ان گھر والوں کا دین کیسا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میرے غلام ہیں وہ سب سے پہلے دین دیکھتے ہیں. اور یہی آگے حکم حضور نے دیا، بیان 4 چیزیں کی، آگے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ. فرمایا میرے امتیوں اگر دیندار مل جائیں اس رشتے کو کبھی نہ چھوڑنا. صرف حسن نہ دیکھنا، صرف دولت نہ دیکھنا، صرف اونچا خاندان نہ دیکھنا. اگر دین والے مل جائیں تو اس رشتے کو کبھی نہ چھوڑنا. اگر دین بنیاد بنا رشتے کی پسند پر تو تمہاری یہ دنیا بھی سمر جائے گی، تمہاری آخرت بھی سمر جائے گی. اب اس میں بہت خوبصورت پیغام ہے. جن لوگوں نے رشتے کر رکھے ہیں نا، کسی سے پوچھئے کہ آپ نے رشتہ کیوں کیا یہاں پہ، کیونکہ کہتا ہے جی میری پھپھو نے مجھے مشورہ دیا تھا. کسی سے پوچھے تو وہ کہتا ہے میری خالہ پڑوس میں رہتی تھی انہوں نے مشورہ دیا تھا. کوئی کہتا ہے میرے ماموں نے مشورہ دیا تھا. اب جو خوش بخت حضور کا دین دیکھ کر رشتہ پسند کرے، حضور کی شریعت دیکھے اور رشتہ پسند کرے، پھر اس سے کوئی پوچھے کہ کس کے مشورے سے کیا ہے تو وہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتا ہے میں نے اپنے رسول کے مشورے سے کیا، میں اپنے نبی کے مشورے سے کر رہا ہوں. تو وہ خوش بخت اپنے بختوں پہ ناز کرے کہ جس کی شادی کے مشورے میں حضور بھی شریک تھی. تو امام الانبیاء نے فرمایا شادی یہاں سے شروع ہوتی. عرب کا ایک مفکر ہے، وہ اپنی اولاد سے کہتا ہے میرے بچوں اپنی ذات پر میرے احسان نہ بھولنا کہ ایسے احسان بھی ہیں تم ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے میں نے تم پر کر دیے تھے. عرب کا مفکر ہے اقبال کی طرح، بڑی عجیب بات کی اس نے اور بڑی عظیم بات کی. اولاد کو کہنے لگا میرے احسان نہ بھولنا کہ میں نے تمہاری پیدائش سے پہلے تم پر کر دیا. وہ حیران ہو کے پوچھنے لگے کہ ابا جی جب ہم تھے ہی نہیں تو احسان ہم پہ کیسے کر سکتے تھے؟ کسی چیز کا وجود ہوتا ہے تو اس پر احسان ہو سکتا ہے. ادھر بتا رہے ہیں کہ تم نہیں تھے اور میں نے احسان کر دیا. ابا جی وہ کون سا احسان ہے کہ ہم نہ تھے اور آپ نے کر دیا؟ تو وہ کہنے لگا وہ احسان یہ ہے تمہاری پیدائش سے پہلے میں نے ایک دیندار ماں کا رشتہ پسند کیا. میں چاہتا تو کوئی بازاری لے آتا، چاہتا تو کوئی آوارہ لے آتا، چاہتا تو کوئی فیشنیبل لے آتا، چاہتا تو کوئی رب رسول کی باغی لے آتا. تمہاری پیدائش سے پہلے میرا احسان یہ ہے کہ میں نے دیندار ماں کا رشتہ پسند کیا، کیونکہ یہیں سے پھر خاندان کی بنیاد پڑتی ہے. امام الانبیاء کے غلاموں جو پہلی درس گاہ ہے، جو پہلا مدرسہ ہے ہر ایک کا، وہ اس کی ماں کی گود ہوتی اور ماں کی جھولی ہوتی. حیدرآباد دکن میں خطاب ہو رہا تھا، ایک ہندو عورت تقریر کر رہی تھی، مسلمانوں کا اجتماع تھا، کافی تعداد میں مسلمان موجود تھے. اس نے انہیں کہا کہ مسلمانوں مجھے ایک بات کا جواب دو کہ 14 صدیوں میں تم میں ایک حسین آیا ہے دوسرا حسین کیوں نہیں آیا؟ کسی نے جواب نہ دیا. تھوڑی دیر گفتگو جاری رکھتے ہوئے اس نے پھر یہی سوال کر دیا، مسلمانوں میں پوچھ رہی ہوں کہ 14 صدیوں میں صرف ایک حسین آیا ہے دوسرا حسین کیوں نہیں آیا؟ پھر کوئی نہیں بولا. تیسری بار جب اس نے سوال کیا نا تو جوان تو کوئی نہیں اٹھا. پیچھے کونے سے ایک بزرگ کھڑے ہو گئے جن کی آنکھوں میں حسن مصطفیٰ کے جلوے تھے، جن کے سینے میں عشق محمدی کا سمندر تھا.
انہوں نے اس ہندو عورت کو فرمایا بیٹی تو نے سوال بڑا عجیب کیا کہ 14 صدیوں میں ایک حسین آیا دوسرا حسین کیوں نہیں آیا؟ آپ نے فرمایا سن اس کا جواب یہ ہے حسین آ سکتا ہے فاطمہ جیسی ماں نہیں ملتی ہے، حسین آ سکتا ہے علی جیسا باپ نہیں ملتا ہے۔ اگر مائیں سیدہ فاطمہ زہرا کے در کی کلیزیں بن جائیں اور باپ مولا کائنات علی المرتضیٰ کے غلام بن جائیں تو پھر آج اولاد بھی غازی اور نمازی پیدا ہو سکتی ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں شادیوں پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اور آج سروے رپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ طلاق واقع ہو رہی ہے۔ ہمارے ملک میں گھر اجڑ رہے ہیں، کیوں؟ امام الانبیاء نے فرمایا تھا، تاجدار کائنات کی حدیث ہے الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع، فرمایا یہ جو گانے ہیں نا، گانے یہ جو نغمے اور گیت ہیں یہ دلوں میں اس طرح کھوٹ اور منافقت پیدا کرتے ہیں جس طرح پانی سے کھیتی اگتی ہے، جس طرح پانی سے پودے اگتے ہیں، اس طرح اس موسیقی سے، اس طرح ان گانوں سے، نغموں سے دلوں میں کھوٹ اور منافقت پیدا ہوتی ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ خون سفید کیوں ہو گئے، بھائیوں میں خلوص نہیں رہا، دوستوں میں وفا نہیں رہی، اس کا سبب کیا ہے؟ تو مدینے سے آواز آ رہی ہے، میں نے 15 صدیاں پہلے تجھے وجہ بتا دی تھی۔ جس سوسائٹی میں، جس معاشرے میں گانے عام ہو جائے اس معاشرے میں منافقت عام ہو جاتی ہے، چونکہ من کھوٹے ہو جاتے ہیں گانے سننے والوں اور اندر منافقت بڑھ جاتی ہے۔ ایک اور حدیث میں امام الانبیاء نے فرمایا صوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ، فرمایا 2 آوازیں ایسی ہیں اللہ کو اتنی ناپسند ہیں وہ آوازیں کہ جس جگہ سے وہ آواز بلند ہوتی ہے اوپر سے اللہ کی لعنت اترتی ہے۔ اب سوچنا، غور سے سننا اس حدیث پاک۔ آقا فرماتے ہیں 2 آوازیں اللہ کو اتنی ناپسند ہیں، اتنی مکروہ آوازیں ہیں کہ جہاں سے وہ آواز اٹھے اوپر سے اللہ کی لعنت برستی۔ نمبر 1 رنت عند مصیبت ومزمار عند نعمت۔ امام الانبیاء نے فرمایا جس گھر میں کوئی فوت ہو جائے، کسی کی موت ہو جائے تو میت پر جب اونچی آواز میں عورتیں چیخنے چلانے لگ جاتی ہیں نا، اوپر سے اللہ کی لعنت اترتی ہے۔ میت پر پیٹنا تو اس سے بھی بڑا حرام کام ہے، یعنی ماتم کرنا میت پر، چہرے نوچنا اور سینہ کو بھی کرنا، یہ تو اتنا بڑا حرام کام ہے کہ بخاری شریف کی حدیث بات ہی حضور نے یہاں سے شروع کی، فلیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں جس نے مصیبت کے وقت ماتم کیا، جس نے اپنے کپڑے پھاڑے، جس نے زمانہ جاہلیت کی طرح بین کیے، لوہے پڑے، آقا فرماتے ہیں اس بدبخت کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو بے اختیار رونا آتا ہے اس کی اجازت، جو آنکھوں سے آنسو بے اختیار نکلتے ہیں نا اس پر شریعت نے پابندی نہیں لگائی، بین کرنے پر پابندی لگا، کیونکہ عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے۔ تو جب اونچی آواز میں میت پر عورتیں چیختی جلاتی ہیں اور غیر محرموں کے کانوں تک وہ آواز جاتی ہے، اوپر سے اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اور نمبر 2 امام الانبیاء نے فرمایا وَمِزْمَارٌ عِنْدَ نِعْمَةٍ، جس گھر میں خوشی کا موقع ہو، بچے کی منگنی ہو، بچے کا عقیقہ ہو، بچے کا ولیمہ ہو، بچے کی شادی ہو، اور اس گھر میں ڈھول بجے اور اس گھر میں میوزک اور موسیقی کی آواز آئے اور اس گھر سے راگ باجوں کی آواز اٹھے، اوپر سے اللہ کی لعنت اترتی ہے۔ اب آپ تصور کریں کہ شادی بعض گھروں میں 10 دن بعد ہونی ہوتی ہے یا 20 دن بعد ہونی ہوتی ہے، بس شادی کی تاریخ طے ہوتی ہے، اس گھر میں ڈیک لگ جاتے ہیں اور طوائفوں کے گانے شروع ہو جاتے ہیں۔ اب 20 دن پہلے گانے شروع ہو گئے، 10 دن پہلے گانے شروع ہو گئے، اور اب تو یہ ہے کہ ڈیک ریکارڈڈ بھی نہیں چلتے نا۔ اب تو بعض بچیاں اتنی ماہر ہو گئی، وہ کہتی ہیں ہم ڈھولکی خود بجائیں گے، گیت ہم خود گائیں گے۔ تو ایسے لوگ شادی کا دن آنے تک اللہ رسول کی کتنی لعنتیں کما چکے ہوتے ہیں، پھر 6 مہینے نہیں گزرتے بچی خلا کا مطالبہ کر دیتے یا خامد طلاق دے دیتے۔
پھر ماموں اور چچا اور جو خالائیں ہیں وہ ہاتھ ملتی ہیں، کہتی ہے خرچہ بڑا کیا، ان کی آپس میں بنی کوئی نہیں، بڑی خوشی منائی تھی، ویڈیو بھی بنوائی تھی، ناچنے والیاں بھی بلائی، گانے بھی چلائے تھے، مگر ان کی بنی کوئی نہیں۔ تو ایسے چچاؤں سے اور خالاؤں سے میں کہتا ہوں کہ جب ان کی شادی ہو رہی تھی تو تو نے اپنے خدا سے بنا کے رکھی تھی، جب اس جوڑے کی شادی ہو رہی تھی تو تم نے اپنے نبی سے بنا کے رکھی تھی۔ تو شادی کے موقع پر بزرگ تو اپنی اولاد کے لیے رب سے رحمت مانگتے ہیں، اور آج کسی کی شادی پر ناچنے والی کیوں آئی؟ جی اس کا چچا بلا لایا ہے، کسی سے پوچھو تو اس کا ماموں بلا لایا۔ ایسے نہ ہنجار لوگوں کو حضرت شاہ نصیر الدین نصیر گولڈوی کہتے ہیں، کہتے ٹکر نہ لے نبی کی شریعت سے ہوش کر، ٹکر نہ لے نبی کی شریعت سے ہوش کر، وہ دوزخ میں جھونکتی ہے یہ ٹھوکر لگی ہوئی۔ تو یہ موقع ہیں جن موقعوں پر خبر ہوتی ہے کہ کس کا تعلق حضور کے ساتھ کتنا ہے۔ تاجدار کائنات نے جن کی تربیت فرمائی تھی نا، ان کا حال سنیے۔ حضور کے ایک جوان سے آبی ہیں، شادی کی پہلی رات، شادی کا ٹائم ٹیبل ہی ایسا بنایا انہوں نے کہ ہر نماز حضور کے پیچھے پڑی، دلہن کو گھر چھوڑا، عشاء کی نماز بھی حضور کے پیچھے پڑی۔ تو امام الانبیاء نے نماز پڑھانے کے بعد جب گفتگو شروع فرمائی تو وہ دولہا پہلی صف میں بیٹھا ہے، تاجدار کائنات کے جلووں میں ایسا گم ہوا کہ اسے یاد ہی نہیں رہا میری سہاگ رات۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، یا رسول اللہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، اور کون نظروں میں جچے دیکھ کے تلوہ تیرا۔ اعلی حضرت کا ادب دیکھیے کہ ایک طرف پوری دنیا کے حسینوں کے منہ رکھے ہیں اور دوسری طرف مقابلے میں حضور کا چہرہ نہیں لائے بلکہ حضور کے پاؤں کا تلوہ رکھا ہے۔ ایک طرف سارے حسینوں کے منہ رکھے ہیں، دوسری طرف امام الانبیاء کے پاؤں کا تلوہ رکھا ہے، اور تلوہ رکھ کے کہتے ہیں کہ جو حضور کے تلووں کی چمک دیکھ لیں وہ حسینوں کے چہرے بھول جاتے ہیں، اور وہ دولہا وہ حضور کا چہرہ دیکھ رہا تھا، اس کا مقام کیا بنے گا؟ جو حضور کا طلبہ دیکھ لے وہ حسینوں کے منہ بھول جاتے ہیں، وہ تو حضور کے چہرے کی زیارت کر رہا ہے، اسے یاد ہی نہیں رہا کہ آج میری سہاگ رات۔ بات بڑھتی چلی گئی، رات گزرتی چلی گئی، کافی وقت جب گزر گیا تو امام الانبیاء نے دعائے خیر فرمائی۔ دعا فرمانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دولہے سے، فرمایا جاؤ تمہاری تو سہاگ رات ہے، دلہن انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ اٹھا حضور کی بارگاہ سے، گھر تھوڑا دور تھا، وہاں پہنچتے اور دیر ہو گئی، دروازہ کھولا، اندر داخل ہوا، دلہن کی چارپائی پہ اس نے قدم رکھا۔ اب مدینہ پاک کا شہر ہے، دونوں جوان ہیں، شادی کی پہلی رات، دلہن کی گھونگھٹ کی طرف جوان کا ہاتھ بڑھا کہ اس کے چہرے سے کپڑا ہٹا کے نا اپنی شریک زندگی سے کوئی بات کرے۔ قریب تھا کہ دونوں جوان جذبے آپس میں ہم کلام ہوتے، کوئی محبت بری بات کرتے۔ ادھر جوان کا ہاتھ گیا نا گھونگھٹ کی طرف، ادھر مدینہ کی آبادی سے بلال حبشی کی آواز آ گئی۔ حضرت بلال اعلان کر رہے تھے مدینے والوں تمہیں حضور بلا رہے ہیں، کیونکہ جہاد کے لیے حکم آ گیا اللہ کی طرف سے، اور کل صبح تم نے آقا کے قدموں پر اپنی گردنیں کٹوانی ہے، مدینے والوں تمہیں حضور بلا رہے ہیں۔ اب دیکھو کرکٹ میچ کے لیے جمعے چھوڑنے والے جوانوں اور تاش کی بازی کے لیے نمازیں چھوڑنے والے بزرگوں اور ٹی وی پر ڈرامے کے لیے نمازیں چھوڑ دینے والی ماں بہنوں بیٹیوں، اس جوان کا جذبہ دیکھو، جو ہاتھ بڑا تھا گھونگھٹ کی طرف وہ ہاتھ پیچھے ہٹایا، چہرے سے کپڑا بھی نہیں ہٹایا، جوتے پہن کر دیوار کی طرف گیا تھا، وہاں تلوار لٹک رہی تھی، تلوار اٹھا کے باہر نکلنے لگا نا تو دلہن دوڑ کر قدموں سے لپٹ گئی، کہنے لگی جوان شادی کی پہلی رات تو نے ابھی میرے چہرے سے نقاب بھی نہیں الٹی، کوئی محبت بری بات بھی نہیں کی،
اور میرے سرتاج مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہا ہے؟ جوان نے جھٹکا دیا اور دامن چھڑا لیا اور کہا نادان لڑکی مجھے مت روک، مجھے میرے سرتاج نے بلایا ہے۔ اگر تیرے سر کا سائی میں ہوں تو محمد عربی میرے سر کا سائی ہے، اگر تیرا سر تاج میں ہوں تو محمد عربی میرے سر کا تاج ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، یہاں رک کر کہتا ہوں، جب فیض آباد میں ٹی ایل پی کا دھرنا ہوا تو گوجرانوالہ کا ایک جوان آیا ہوا تھا تاجدار کائنات کے ناموس کے تحفظ کے لیے، اس کی شادی کی تاریخ مقرر ہو چکی تھی اور وہ دھرنے میں جان دینے بیٹھا تھا، جان قربان کرنے آیا تھا حضور کے ناموس پر۔ اس کے باپ نے گوجرانوالہ سے اسے فون کیا اور کہا کہ اگر میرا بیٹا ہے تو گھر آ جا، کیونکہ تیری شادی کی تاریخ آ گئی، گھر آ جا۔ اس نے کہا فون پر کہ ابا ابھی فون بند نہ کرنا، میری بھی سن، تو کہتے ہیں اگر میرا بیٹا ہے تو گھر آ جا، اور میں کہتا ہوں اگر میرے باپ ہو تو تم بھی یہاں آؤ اور محمد عربی پہ قربان ہو جاؤ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اگر میرے باپ ہو تو تم بھی دھرنے میں آؤ کہ یہاں تاجدار کائنات کی خاتمیت کا پہرا دینے بیٹھے ہیں، حضور کے ناموس کی حفاظت کے لیے بیٹھے ہیں۔ اگر میرے باپ ہو تو تم بھی یہاں پہنچ جاؤ۔ دیکھیں تاریخ کیسے اپنے آپ کو دہراتی۔ جوان نے جھٹکا دیا، کہا مجھے میرے سرتاج نے بلایا، یہ کہہ کر دروازہ کھولا اور سیدھا حضور کی بارگاہ میں جا پہنچا۔ گھر پلٹ کے نہیں آیا، صبح میدان میں حضور کے ساتھ پہنچ گئے۔ جنگ کا تنور جب بھڑک اٹھا نا تو اس نے کئی کافروں کو فنار کر دیا، خود بھی پاؤں سے سر تک سراپا زخمی ہو گیا۔ ایک سینہ نیزے سے پار ہوا تو سواری سے گر پڑا، اب اپنی کونیوں کے بل جسم کو گھسیٹ رہا ہے۔ اصحاب پیمبر دوڑ کر گئے، جا کر کہا جوان پیاس ہے تو پانی پلا دے، بھوک ہے تو منہ میں کھجور رکھ دے۔ اس نے کہا نہ مجھے پانی کی طلب نہ مجھے کھانے کی طلب، اگر ہو سکے تو مجھے میرے آقا کے قدموں تک لے جاؤ، کیونکہ میرا آخری وقت ہے۔ جس یار کے لیے سہاگ رات لٹائی ہے میں اسی کے قدموں میں مرنا چاہتا ہوں، مجھے حضور کے قدموں میں لے جاؤ۔ صحابہ اٹھا کر نہ اس کو کہ اس کا آخری وقت ہے، یہ حضور کے قدموں میں جان دینا چاہتا ہے، حضور کی طرف لے جانے لگے۔ امام الانبیاء نے اشارہ کر دیا، فرمایا اسے وہیں چھوڑ دو، ادھر نہ لانا۔ یہ نکتہ قابل توجہ ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا اسے وہیں چھوڑ دو، ادھر نہ لانا۔ کیوں؟ کہ میں اپنی امت کے جوانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو میرے دین اور میری شریعت اور مشن کے لیے سہاگ راتیں لٹا دیتے ہیں نا، پھر مجھے ملنے وہ نہیں آتے، انہیں ملنے میں آتا ہوں۔ میں بلال کو مبارک دیتا ہوں، آج تیرا باپ تو قبر میں ہے، اللہ کی عزت کی قسم آج قبر میں بھی ان کی عید ہے، کیونکہ بیٹا محمد عربی کی مجلس سجائے بیٹھا ہے۔ اس شادی کی دھومیں ان کی قبر میں بھی بچی ہیں، اور مدینے سے رحمت اور حضور کی توجہات آ رہی ہیں۔ تو امام الانبیاء نے فرمایا اسے وہیں چھوڑ دو، ادھر نہ لانا، تاکہ امت کے جوانوں کو معلوم ہو جائے کہ جو میرے مشن اور دین کے لیے سہاگ راتیں لٹا دیں، پھر مجھے ملنے وہ نہیں آتے، انہیں ملنے ہم آتے ہیں۔ اس کا مقدر دیکھو، اللہ کا حبیب دوڑ پڑا اس کی طرف اور جا کر سر جولی میں رکھا اور پیشانی پہ بوسہ دیا حضور۔ اس نے ایک نظر ڈالی چہرہ مصطفیٰ پر اور اس کی روح پرواز کر دی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے تاجدار کائنات کے چہرہ اقدس پر یہ دو منظر پہلی دفعہ دیکھے تھے کہ آنکھ سے آنسو گر رہے ہیں اور ہونٹوں پر مسکراہٹ چھائی ہوئی، ہونٹ مسکرا رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں۔ ہم نے ہاتھ باندھ کے عرض کی اللہ کے حبیب یہ چہرہ مقدس پر دو نظر آ رہے ہیں منظر کہ آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں اور ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیل رہی، آقا یہ کیا ہے؟ امام الانبیاء نے فرمایا تم ٹھیک دیکھ رہے ہو، رونا اس لیے آ گیا کہ بہت پیارا جوان تھا جلدی بچھڑ گیا، اور ہنسنا اس لیے آیا کہ اللہ کی عزت کی قسم میرے اس جوان غلام نے گھاٹے کا سودا نہیں کیا، اس نے دنیا کی ایک عورت قربان کی ہے، اللہ نے جنت کی 70 حوریں اس کی بیوی بنا کر میدان میں اتار دی ہیں۔
جو اس کی روح کا استقبال کرنے آئے. تو امام الانبیاء کے غلاموں مدینے کے ساتھ رابطے تب تک نہیں جڑتے کہ جب تک قربانیاں نہ دی جائیں، جب تک حضور کے ساتھ عشق اور محبت کے رابطے استوار نہ کیے جائیں. تو میں صرف بلال نہیں، اس کے چچاؤں کو، ماموں کو، خالوں کو، پورے خاندان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج انہوں نے وہ کام کیا جو حضور کے غلام کرتے ہیں. انہوں نے وہ کام کیا جو مسلمانوں کو سجتا ہے. اور آج ایسی شادی میں آئے بیٹھے ہو کہ اٹھنے والے لعنتیں نہیں رحمتیں لے کر جائیں گے. اور ایسی شادی میں آئے بیٹھے ہو کہ جس کی خوشیوں میں آج کملی والے بھی شریک ہو رہے ہیں. وقت چونکہ متحمل نہیں ہے، مجھے بتایا گیا کہ حال کا وقت جو ہے وہ 10 بجے تک. اب میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. اللہ رب العزت میرے محترم بھائی جناب حاجی نور الامین صاحب اور زینت القراء قاری مدثر عباسی صاحب اور بلال صاحب اور ان تمام دوستوں کو، پورے خاندان کو اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرمائے. انہیں یہ خوشیاں نصیب کرے اور قدم قدم پہ اجر عظیم سے نوازے. وما علینا الا البلاغ.